अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक हवेली की पुरअसरार कहानी। मेरे दोस्त राशिद हुसैन साहब ने बड़े चाव से वो महलनुमा हवेली ख़रीदी थी। आमतौर पर लोग जब पहली बार मकान ख़रीदते या बनाते हैं उसमें उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है, मगर राशिद हुसैन के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। वो पहले ही कई मकानों और फ्लैट्स के मालिक थे। ये हवेली उनके लिए दिलचस्पी का सबब इसलिए थी कि ये महल नुमा थी और उसे उन्होंने 10 करोड़ रुपए में ख़रीदा था। वो जो कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, तो उसी के मुताबिक राशिद हुसैन के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस महल नुमा हवेली में दिलचस्पी ज़ाहिर की और ख़ासी बड़ी कीमत होने के बावजूद उसे ख़रीद लिया और अपने बाल बच्चों के साथ उस हवेली में शिफ्ट हो गए। इसमें आने से पहले वो जिस बंगले में रहते थे वो भी बहुत शानदार था, लेकिन इस कोठी के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद उनका सब्र सुकून तहबाला हो गया। वो आराम और इत्मीनान जो उनके बंगले में उन्हें हासिल था, उससे वो और उनके घर वाले महरूम हो गए। यहाँ आने के दूसरे दिन ही उस हवेली में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आने लगे थे। उस रोज़ सुबह वो सोकर उठे थे और बाथरूम से फारिग होकर निकले ही थे कि उनकी बेगम ने घबराए हुए अंदाज में उनसे कहा, ज़रा सुनिए तो, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। राशिद हुसैन ने कान खड़े किए तो बोले, लगता है कहीं कोई चीज़ों को उठा कर पटक रहा है। कौन है जो ऐसा कर रहा है? बेगम साहिबा ने सवालिया अंदाज में कहा। और कहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं? राशिद साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर आवाज़ की सिमत कान लगाकर कमरे से बाहर निकले। उनके पीछे बेगम साहिबा भी चल पड़ी। उस महल नुमा हवेली में कमरों और राहदारियों की कमी नहीं थी। वो आगे बढ़ते गए और कमरों में झांकते गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे आवाज़ें ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही थीं। फिर एक राहदारी पर पहुंचकर दोनों मियाँ बीवी ठिठक गए। घर के कई मुलाजिम और मुलाजमाएँ वहाँ खड़ी नज़र आईं। क्या बात है? बेगम साहिबा ने उन्हें मुखातिब किया। बेगम साहिबा, इस कमरे में। एक मुलाजमा ने उनके करीब आकर एक कमरे की तरफ इशारा किया। अरे भाई, क्या है इस कमरे में? मुंह से कुछ फूटो तो। मगर मुलाजमा के कुछ कहने से पहले राशिद हुसैन उस कमरे में दाखिल हो गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, वरना उनका सर उस वक्त उस गुलदान से लहूलुहान हो चुका होता जो उनका निशाना लेकर उन पर फेंका गया था। इस अचानक हमले से वो इस कदर हैरान नहीं हुए थे जितना ये देखकर परेशान हो गए कि गुलदान फेंकने वाला कोई और नहीं, उनका दुलारा बेटा साजिद है। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कमरे पर नज़र डालते हुए कहा, जिसमें टूटी हुई चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। बेटे ने कोई जवाब देने की बजाय दीवार पर आवेज़ा एक पेंटिंग का फ्रेम उतारकर उनकी तरफ उछाल दिया। उस वक्त वो मोहतात थे, इसलिए उस वार को बचा गए। बेगम ने उनका बाजू पकड़कर खींचा, चलिए यहाँ से, और नौकरों से कहा, दरवाज़ा बंद कर दो ताकि इसकी तोड़ फोड़ के नतीजे में बाहर किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। अरे ये साजिद मियाँ को क्या हो गया है? उन्होंने बेगम के साथ वहाँ से वापस जाते हुए पूछा। अल्लाह जाने इस पर यह कैसा दौरा पड़ गया है, बेगम कलसूम ने रूहान सी आवाज़ में कहा। कहीं भाई बहनों से तो इसका कोई झगड़ा नहीं हो गया? चलो उन्हीं से पूछते हैं, किसने इसे छेड़ा और किस बात ने इस कदर इसको मुश्तिल कर दिया। दोनों अपने कमरे में जाने की बजाय बच्चों के कमरों की तरफ चल दिए। बच्चों के कमरे एक ही कतार में थे। अरे, कमरे में नज़र पड़ते ही अरशद हुसैन तो हैरत से बोले, साजिद तो खुद भी यहाँ सो रहा है। अगर ये यहाँ मौजूद है तो वहाँ उस कमरे में कौन तोड़फोड़ कर रहा था? राशिद हुसैन के पास बीवी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खुद हैरान और परेशान थे कि आखिर ये क्या तमाशा है। दोनों फिर उस कमरे तक आए जहाँ ये सब कुछ हुआ था। कमरे का दरवाज़ा बंद था और अंदर से अब भी तोड़ने फोड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि ये कोई जिन भूत है जो हमारे बच्चे की शक्ल में हमें परेशान कर रहा है। राशिद हुसैन ने बेगम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। आपने ये हवेली ख़रीदते वक्त इसके बारे में छानबीन नहीं की थी क्या? अरे भाई, की थी। ये हवेली खलीजी रियासत के एक शेख ने बनवाई थी।
کچھ عرصے کے بعد اسے کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس کے بعد کئی دیگر لوگوں تک ہوتے ہوئے میں نے اسے خرید لیا۔ میرے سوال کا مطلب اس حویلی کے مالکوں کا شجرہ نسب معلوم کرنا نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے یہ دریافت نہیں کیا کہ حویلی بنانے والے نے اسے کیوں بیچا اور پھر اسے خریدنے والے کیوں فروخت کرتے رہے۔ یہ تو میں نے نہیں پوچھا، البتہ جب میں یہاں اس حویلی کی خریداری کے سلسلے میں آ جا رہا تھا تو پاس پڑوس کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا یہ حویلی نہ خریدیں۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کیوں، تو بولے یہ حویلی آسیب زدہ ہے، اس میں موجود جن بھوتوں کی وجہ سے یہاں کوئی ٹک کر نہیں رہ سکتا۔ اس کے باوجود آپ نے یہ حویلی خرید لی اور ان باتوں کا آپ نے مجھ سے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا۔ کلثوم بیگم، مجھے جن بھوت کی باتوں پر یقین نہیں، یہ کمزور اعتقاد کے لوگوں کے مفروضے ہیں، اس لیے میں نے لوگوں کے کہنے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مگر اب آگے وہ کچھ بولے نہیں، خاموش رہے۔ بیگم کلثوم سمجھ گئیں کہ اب وہ پچھتا رہے ہیں۔ اس روز رات کا کھانا کھانے کے بعد بیگم کلثوم نے اپنے بچوں سے کہا، تم لوگ سونے سے پہلے اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیا کرو۔ بچوں نے ماں کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ انہوں نے خود سونے سے پہلے سارے بچوں کے کمرے کے دروازوں کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا۔ سب نے اپنے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ اطمینان کر لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئیں اور خود بھی کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ صبح گھر میں جیسے کہہ کہوں کا طوفان آ گیا تھا۔ کہہ کہوں کی آوازیں بچوں کے کمروں کی طرف سے آ رہی تھیں۔ دونوں میاں بیوی آوازوں کی سمت بھاگے اور یہ دیکھ کر ان کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ سارے بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر دیوانوں کی طرح ہنس رہے ہیں۔ ہنسنے کی بات ہی تھی، سب کارٹون بنے ہوئے تھے، سب کے چہروں پر مختلف رنگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ کوئی افریقہ کا جنگلی بنا ہوا تھا، کوئی اسپائڈر مین کے روپ میں تھا۔ خاص طور پر لڑکیوں کے چہروں پر داڑھی مونچھ نے دیکھنے والوں کو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ کر دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ہر بچہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ خود بھی ہنسی مذاق کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ بیگم کلثوم اپنے کمرے میں جا کر اس سوچ اور فکر میں مبتلا ہو گئی تھیں کہ جن بھوتوں کی یہ واردات تو ہنسی مذاق میں برداشت کر لی گئی، لیکن کل کلاں کو وہ کوئی خطرناک قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ ایک ملازم کے چیخنے چلانے کی آواز آئی، بیگم صاحبہ مجھے بچائیے، بیگم صاحبہ مجھے بچائیے۔ وہ بھاگی ہوئی آواز کی سمت گئیں تو دیکھا ان کا بیٹا شاہد عبدل کی بری طرح پٹائی کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئیں کہ 10 سال کا شاہد 25-30 سال کے عبدل کو ہاتھوں، گھونسوں اور لاتوں سے بری طرح دھنک رہا ہے۔ اتنے سے بچے شاہد میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے ذرا توقف کے بعد بیٹے کو ڈانٹا، شاہد یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں اسے مار رہے ہو؟ شاہد نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سرخ سرخ آنکھوں سے انہیں یوں گھور کر دیکھا کہ وہ سر سے پاؤں تک لرز کے رہ گئیں اور وہاں مزید نہیں رکیں۔ جاتے وقت انہوں نے شاہد کے کمرے میں یوں ہی جھانکا اور یہ دیکھ کر ٹھٹک گئیں کہ شاہد اپنے کمرے میں اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 1 ہفتے تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، تو بیگم کلثوم نے یہی سوچا کہ وہ جو اب ہر وقت دعا اور ورد پڑھتی رہتی ہیں شاید اس کے اثر سے جن بھوت وغیرہ خاموش ہو گئے ہیں۔ لیکن تیسرے دن راشد حسین کو ان کے موبائل فون پر ان کے بڑے بیٹے ساجد کے ہیڈ ماسٹر کا پیغام آیا، راشد حسین صاحب معافی کا خواستگار ہوں کہ آپ کو فوری طور پر اسکول آنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ خیریت تو ہے ماسٹر صاحب؟ جی نہیں، خیریت ہی تو نہیں ہے۔ راشد حسین اور گھبرا گئے اور سب کام کاج چھوڑ کر اسکول جا پہنچے۔ اسکول میں سب کے چہروں سے عجیب ٹینشن کا پتہ چل رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا ان کے بیٹے نے ایک لیڈی ٹیچر پر مجرمانہ حملہ کیا ہے۔ اس اطلاع پر وہ ایک دم چکرا کے رہ گئے۔ مگر جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اور پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ بھری کلاس میں وہ بھی؟ نہیں جناب، اس وقت کلاس خالی تھی، سارے بچے جا چکے تھے اور ٹیچر اپنا رجسٹر اور دیگر چیزیں سمیٹ کر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ساجد اچانک حملہ آور ہو گیا۔ راشد حسین سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ذرا توقف کے بعد بولے، بتائیے اب میں کیا کروں؟
راشد حسین صاحب، آپ باعزت آدمی ہیں، یہی سوچ کر ہم نے یہ کیس پولیس تھانے تک نہیں پہنچایا، آپ کو فون کر کے بلایا کہ آپ ہی فیصلہ کریں۔ میں کیا فیصلہ کروں، میری تو کھوپڑی ہی الٹ کر رہ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے موبائل پر گھر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے بیگم کلثوم کی آواز سنائی تھی، ارے بھائی، تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ یہاں آؤ اور اس کے بارے میں فیصلہ کرو، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کہاں آؤں اور کیسا فیصلہ کروں؟ بیگم کلثوم نے حیرت سے پوچھا۔ اب راشد حسین نے انتہائی اختصار کے ساتھ انہیں اپنے بیٹے کا کارنامہ سنا دیا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ ساجد تو بخار میں پڑا تپ رہا ہے، وہ اسکول ہی کب گیا ہے آج؟ میں تو اسے ڈاکٹر کو بلا کر دکھا چکی ہوں۔ راشد حسین نے بیوی سے کہا، میں موبائل ہیڈ ماسٹر کو دے رہا ہوں، تم خود ان سے بات کر لو۔ اور ہیڈ ماسٹر صاحب نے بیگم کلثوم کی زبانی ساجد کے گھر پر ہونے اور بخار میں تپنے کی بات سنی تو وہ بھی چکرا کے رہ گئے۔ پھر وہ کون ہے؟ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جو ہماری تحویل میں ہے اور جس نے… اس کے بعد راشد حسین نے اپنی فیملی ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کر کے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس پر ملیریا کا اٹیک ہوا ہے۔ راشد حسین نے ہیڈ ماسٹر سے ڈاکٹر کی بھی بات کروا دی۔ ڈاکٹر نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چند دنوں میں بخار اتر جائے گا۔ اب راشد حسین نے کہا، ذرا مجھے بھی تو اس نقلی ساجد کا دیدار کرا دیں جس نے ہم سب کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب انہیں ایک کمرے میں لے گئے جس میں اسے بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے جب تالا کھولا تو راشد حسین سے بولے، ذرا محتاط رہیے گا، کہیں وہ مردود پھر حملہ نہ کر دے۔ مگر جب کمرہ کھلا تو اندر سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوا۔ ہوتا بھی کیسے، کمرہ بالکل خالی تھا۔ ارے وہ کہاں گیا؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے گھبرا کر کہا، یہاں تو کوئی دوسرا دروازہ یا کھڑکی بھی نہیں۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اسے اپنی موجودگی میں کمرے میں جو سٹور کے طور پر استعمال ہوتا ہے بند کروا کر خود اپنے ہاتھوں سے تالا لگایا تھا۔ وہ آدمی تھا یا چھلاوا جو یہاں سے غائب ہو گیا، جس میں نہ کھڑکی ہے نہ روشن دان؟ شاید ایسی ہی کوئی چیز ہوگا۔ راشد صاحب نے معنی خیز انداز میں کہا، کلثوم بیگم، تمہارے گھر کے یہ جن بھوت تو حد سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں، تم ہی بتاؤ اب ان کا کیا علاج کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے راشد صاحب کہ یہ میرا گھر نہیں، آپ کا گھر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس گھر کے جن بھوتوں کا علاج آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ راشد حسین نے جلد ہی ایک اللہ والے بزرگ کو اس کام کے لیے ڈھونڈ نکالا، ان کو ساری روداد سنائی تو وہ بولے، وہ کوئی بھوت نہیں ہے، بھوت جس کی بدرو ہوتے ہیں اسی کی شکل میں نظر آتے ہیں، دوسروں کی شکل و صورت میں نمودار ہونے والے چھلاوا ہوتے ہیں یا جنات۔ ان دونوں میں اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جس روپ میں چاہیں ظاہر ہو جائیں۔ تو پھر حضرت ہم اس سلسلے میں کیا کریں؟ کچھ نہیں، اب آپ کے کچھ کرنے کی بات نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہوگا ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ فی الحال آپ گھر جائیں، بس اپنا رومال ہمیں دیتے جائیں، ہم اس رومال کے ذریعے اصل بات کی تصدیق کر لیں گے کہ آپ کے گھر میں جنات قابض ہیں یا چھلاوا۔ راشد حسین نے جیب سے اپنا رومال نکال کر بزرگوار کے حوالے کر دیا، پھر بڑے ادب سے بولے، بزرگ محترم، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس رومال کے ذریعے… بزرگوار مسکرائے، راشد صاحب، آج کے اس جدید دور میں جس طرح کچھ سدائے ہوئے کتے مجرموں کو تلاش کر لیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے موکلوں کے ذریعے مافوق الفطرت مخلوق کے بارے میں پتہ چلاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی وہی کتوں والی استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کو سونگھنے کے بعد جس سے مجرم کی بو آتی ہو۔ آپ کے گھر میں جو بھی موجود ہے اس کی ایک مخصوص بو گھر کے ہر شخص اور گھر کی ہر چیز میں سرایت کر گئی ہے۔ ہمارے موکل اس خاص بو کے سہارے ان کی کھوج لگا لیں گے۔ بزرگوار نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ اگلی ملاقات پر راشد حسین کو انہوں نے بتایا، آپ کے گھر میں جنات نہیں چھلاوا قابض ہے۔ تو پھر آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ان سے ملاقات۔ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گا اور ان سے ملاقات کر کے انہیں آپ کے گھر سے جانے کو کہوں گا۔ تو پھر آپ کا کب کا پروگرام ہے؟ آج پیر کا دن ہے، 2 دن بعد جمعرات ہے۔ جمعرات کے دن آپ مجھے ظہر کی نماز کے بعد آ کر لے جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے میری موجودگی کے دوران گھر پر موجود نہ ہوں۔ میرے پہنچنے کے بعد نوکروں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر بھیج دیجیے گا۔
इस सिलसिले में मियाँ बीवी ने बच्चों को कुछ नहीं बताया था। प्रोग्राम के मुताबिक बेगम कलसूम बच्चों को लेकर एक अजीज़ के घर चली गई थी। बुजुर्ग मोहतरम हवेली पहुंचे तो मुलाजमीन को भी 1 घंटे के लिए छुट्टी दे दी गई। अब उन बुजुर्गवार ने हवेली के कमरे के सामने सहन में बैठकर कुछ पढ़ना शुरू किया। राशिद हुसैन को उन्होंने अपने करीब ही बिठा लिया था। ज़रा देर बाद राशिद हुसैन ने अचानक अपने और बुजुर्ग मोहतरम के मुकाबिल ज़रा फासले पर बिल्कुल उसी तरह बैठे जिस तरह वो दोनों बैठे थे, अपने और बुजुर्ग मोहतरम के डुप्लीकेट को देखा, जो पलके पिटपिटा कर उन्हीं की तरफ देख रहे थे। क्यों जी, हमें क्यों बुलाया है आपने? बुजुर्गवार के हमशक्ल ने सवाल किया। राशिद हुसैन दोनों डुप्लीकेटों को देखकर कदरे घबरा गए थे, जबकि बोलने वाले की आवाज़ भी बिल्कुल बुजुर्गवार जैसी थी, मगर बुजुर्ग बहुत पुरसुकून थे। उन्होंने बहुत धीरज से जवाब दिया, हमने आपको इसलिए जहमत दी है कि मामला खुशअस्लूबी से तय पा जाए। कैसा मामला? इस बार राशिद हुसैन के डुप्लीकेट ने सवाल किया। आप लोग राशिद हुसैन साहब की ये हवेली छोड़ दें, कहीं और चले जाएं। ये राशिद साहब की नहीं, हमारी हवेली है। हम यहाँ अब से नहीं बल्कि बहुत बरसों से रहते हैं। शेख ने जब ये हवेली बनाकर खाली छोड़ दी थी, उसी वक्त से हम यहाँ रहने लगे। हमारी मौजूदगी की वजह से शेख को भी ये हवेली छोड़नी पड़ी, और फिर जो भी यहाँ आया उसे भी यहाँ से बेदखल होना पड़ा। अब राशिद साहब को भी यहाँ से जाना होगा। मगर राशिद साहब ने ये हवेली ख़रीदी है, जबकि आप लोग गैर कानूनी काबिज़ हैं, इसलिए बेदखल आप लोगों को होना चाहिए। आप लोगों का कायदा कानून हम पर लागू नहीं होता। आप अपना कानून अपने पास रखिए। आप लोगों की भलाई इसी में है कि यहाँ से चले जाएं। अब तक तो हमने शराफत से काम लिया है, लेकिन हम नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। देखो भाई, हम दंगा फसाद के कायल नहीं, चाहते हैं कि बातचीत और मुफाहमत के साथ मामला तय पा जाए। आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि इस हवेली में क़याम करें, किसी वीरान जगह जाकर बसेरा करें। यह हवेली इंसानों के लिए बनाई गई है, यहाँ इंसानों को रहने दें। यह हवेली चूँकि इंसानों की आबादी में है, इसलिए यहाँ रहने वालों को इंसानों के बनाए कानून पर अमल करना पड़ेगा। ये कहते हुए बुज़ुर्ग ने अपने सामने रखे हुए 2 गिलासों की तरफ इशारा किया। बस हम और कुछ नहीं कहेंगे। ये शरबत पीजिए और इसके बाद फ़ैसला कीजिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। उन दोनों ने हाथ बढ़ाए। राशिद हुसैन ने देखा, हैरत अंगेज़ तौर पर उनके हाथ कई गज़ लंबे हो गए थे और उन्होंने गिलास उठाकर अपने होंठों से लगा लिए। उसके बाद क्या हुआ? मैंने राशिद हुसैन की ज़ुबानी ये कहानी सुनकर पूछा। होगा क्या? शरबत पीते ही ना वो दोनों वहाँ मौजूद थे, ना उस महल नुमा घर में फिर उनका कोई वजूद रहा था, क्योंकि उन बुजुर्गवार के मुताबिक उन्होंने अपना ख़ास विर्द, वज़ाइफ और अमल वाला शरबत उन्हें पिलाकर हमेशा के लिए कैद कर लिया था। इस तरह हवेली के दूसरे नादीदा दावेदारों से हमेशा के लिए हमारी जान छूट गई।